لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أنعم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي كنت كنا مطفيا وأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صلوات حضرت گرامی قدر اور میرے معزز اور محترم سامعین کرام، آج کافی گزر چکی ہے. اگر آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو میں بڑی مختصر تقریر کروں گا، اور اگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو ظاہر ہے مجھے پھر کوئی دلیل دے کے کوئی وقت لگے گا. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے مجھے کیسے سننا. ایک نعرہ سنائیں مولا علی حضور کا بہت مختصر تقریر ہے. اس پوری کائنات کے اندر ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہیں یہ فخر حاصل ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے پیشوا عطا فرمائے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا عبادت ہے. جو جناب میں عبادت شروع کرنے لگا ہوں، آپ کا سننا عبادت ہے، میرا پڑھنا عبادت ہے، تو آپ اسے توجہ سے سماعت فرمائیں. ایک بندہ آیا میرے مولا امیر علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس نے آگے سوال کیا کہ یا علی متی خلقت، مولا یہ فرمائیے کہ آپ کو خلق کب کیا گیا؟ ماشاءاللہ. میرے مولا نے اس بندے کو بڑے غور کے ساتھ دیکھا اور فرمایا کہ تیرا سوال بہت بڑا ہے، بڑا عظیم سوال ہے، لیکن جواب برداشت کرنے والا علی کو ظرف نظر نہیں آتا. اس نے کہا مولا جتنا میرا ظرف ہے اتنا ہی ارشاد فرما دیں. تو میرے مولا نے فرمایا کہ اچھا تو بتا کہ تیرے خیال میں مخلوق اول کون ہے؟ مخلوق اول آپ سمجھتے ہیں نا، مخلوق اول اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کے بعد پہلی مخلوق ہے. آپ نے پوچھا کہ تو بتا کہ تیرے خیال میں مخلوق اول کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے مولا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام یہ مخلوق اول ہیں. اس کا یہ کہنا تھا. مولا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا سن. مولا نے اس سے فرمایا سن، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سنو. توجہ فرمائیے حضرت. اور اب میں بہت ہی آپ کے سامنے بکھیرنا چاہتا ہوں جو باب مدینۃ العلم نے اس کو جواب دیا. اس نے کہا تھا نا کہ آدم کو اللہ نے پہلے خلق کیا ہوگا اور وہ مخلوق اول ہوں گے. تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ سن، ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمہ من النور والنور من الحرف والحرف من الآیہ والآیہ من السورہ والسورہ من الیاقوتہ والیاقوتہ من لا شیء والیاقوتہ من لا شیء ولا شیء من مشیت اللہ. میرے مولا فرماتے ہیں کہ سن، اللہ نے
آدم کو تین سے پیدا کیا، تین کو زبر سے پیدا کیا، زبر کو موج سے پیدا کیا، موج کو بحر سے پیدا کیا، بحر کو ظلمت سے پیدا کیا، ظلمت کو نور سے پیدا کیا، نور کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو آیت سے پیدا کیا، آیت کو سورت سے پیدا کیا، اور سورت کو یاقوتہ سے پیدا کیا، اور یاقوتہ کو لا شے سے پیدا کیا، اور لا شے کو مشیت اللہ سے خلق کیا، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ کر کے فرمایا نحنو مشیت اللہ، اور وہ اللہ کی مشیت ہم ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہا کہ مولا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ مولا نے فرمایا پھر سن، ان اللہ خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ان یخلق السماوات والارض والعرش والکرسی واللوح والقلم۔ کیا سن رہے ہیں؟ اس طرح چپ کر کے سنیں گے تو پھر تقریر لمبی ہو جائے گی۔ والعرش والکرسی واللوح والقلم وجبرائیل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل وآدم ونوحا وابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والموت والحیات۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ سن، اللہ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا آسمانوں سے پہلے۔ اس کو توجہ سے سنتے جائیں، آسمانوں سے پہلے، زمینوں سے پہلے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے، لوح سے پہلے، قلم سے پہلے، جبرائیل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، اسرائیل سے۔ ابھی ملک الموت پیدا نہیں ہوا، ملک الموت سے پہلے، موت سے پہلے، حیات سے پہلے، آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، اسحاق سے پہلے، یعقوب سے پہلے، اور موت سے پہلے، اور حیات سے پہلے۔ کتنا پہلے؟ 4,24,000 سال پہلے۔ وہاں پہ جو ایک دن ہے وہ ہمارے 50,000 سال ہوں تو ایک دن بدلا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا پہلے۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، تو کیا پیغمبر اسلام کا نور یہ مخلوق کی عمل ہے؟ نہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ پیغمبر کے یہ حدیث ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے میں ہوں تب سے علی ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا انا و علی من نور واحد۔ یہ واحد لفظ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رکھیں۔ اور جب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرا تعارف کروائیے تو پیغمبر نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ ایک لفظ ہے احد، اس کا معنی بھی ایک ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن احد اس ایک کو کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا نہیں، جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ لیکن واحد وہ ایک ہے جو 1 سے 2 ہو جاتا ہے، 2 سے 5 ہو جاتا ہے، 5 سے 12، 12 سے 14۔ اچھا، کیا یہ دو نور مخلوق کے عمل ہیں؟ نہ، فرمایا الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں، میرا ٹکڑا ہے، میرا جزو ہے۔ اور آپ سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جزو کے بغیر کوئی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ارشاد فرما کر یہ بتلایا کہ جب سے میں ہوں تب سے فاطمہ ہے۔ پھر فرمایا الحسن والحسین ریحانہ تارا، حسن اور حسین میری خوشبو ہیں، اور خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ کیا مطلب؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب سے پہلا محمد ہے تب سے آخری محمد ہے۔ اچھا، میں بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ میں
توجہ، ان 14 کے نور کو اللہ نے خلق فرمایا. میرے مولا اس کو جواب دے رہے ہیں جس بندے نے سوال کیا. آپ نے فرمایا ثم خلق معه 12 حجاب. ہمارے نور کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اس کے ساتھ 12 حجاب خلق فرمائے. آپ سنتے رہتے ہیں 12 حجاب، کتابوں کے اندر ان کا نام موجود ہے، ڈیٹیل عرض کروں گا تو کافی دیر لگ جائے گی. سب سے پہلا حجاب اس کا نام ہے حجاب قدرت. اس میں یہ نور رہا 12,000 سال، وہاں کے 12,000 سال. فَهُوَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ. اور 12,000 سال تک یہ تسبیح کرتا رہا سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ. اس کے بعد نور حجاب عظمت میں آیا، وہاں 11,000 سال، پھر اس کے بعد بالترتیب پھر 10,000 سال، پھر 9,000 سال. جو آخری حجاب تھا، حجاب کہتے ہیں پردے کو، آخری حجاب میں 1,000 سال یہ نور رہا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا نور مختلف حجابوں کی سیر بھی کرتا رہا اور اللہ کی تسبیح بھی کرتا رہا، اور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ ساتھ تھے. اب ذرا توجہ فرمائیں کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ کائنات خلق کیسے ہوئی، یہ زمین و آسمان کیسے بنے. آج کے بعد یاد رکھنا، میرے مولا اس بندے کو جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ثم فتق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخلق منہ السماوات والارض. پھر اللہ نے نور محمد کو شگافتہ کیا. کس کے نور کو؟ پیغمبر اسلام کے نور کو شگافتہ کیا. شگافتہ کہتے ہیں پھاڑنے کو. نور کو شگافتہ کیا اور اس میں سے اللہ نے تمام آسمان بھی بنا دیے، ساری زمینیں بھی بنا دی. تو زمین اور آسمان کس کے نور سے بنے؟ پیغمبر اسلام کے نور سے. کچھ بولتے رہے بھائی، بالکل ختم ہونے والے ہیں. نتیجہ دینا آپ کو، میں اس نتیجے کی طرف آگے بڑھا. یہ زمین آسمان کس کے نور سے بنے؟ پیغمبر اسلام کے نور سے. مولا فرماتے ہیں ثم فتق نوری، ثم فتق اللہ نوری. پھر اللہ نے میرے نور کو شگافتہ کیا. وخلق منہ العرش والکرسی. اور میرے نور سے اللہ نے عرش کو بھی خلق کیا، کرسی کو بھی خلق کیا. پھر ذہن میں لائیے یہ زمین اور آسمان کیسے بنا؟ یہ پیغمبر اسلام کے نور سے بنا. نور کو شگافتہ کیا تو یہ زمین اور آسمان بنا. اچھا عرش اور کرسی کیسے بنا؟ مولا فرماتے ہیں میرے نور کو اللہ نے شگافتہ کیا، اس میں سے عرش بھی بنایا، کرسی بھی بنایا. ثم فتق اللہ نور الحسن علیہ السلام وَخَلَقَ اللَّوْحَ وَالْقَلَمَ. پھر اللہ نے امام حسن علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے لوح بھی بنا دی، قلم بھی بنا دی. ثم فتق اللہ نور الحسین. پھر اس کے بعد اللہ نے نور حسین علیہ السلام کو شگافتہ کیا. وَخَلَقَ مِنْهُ مَلَائِكَةَ وَالْجِنَّةَ. اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے نور سے ملائکہ کو بھی خلق فرمایا اور جنتیں بھی بنائی. دیکھ لیں ایک چھوٹی سی تقریر ہے، کتنا کچھ اس میں آپ کی معرفت بڑھ رہی ہے کہ اللہ نے نور محمد سے زمین و آسمان بنا، نور علی سے عرش اور کرسی بنی، نور امام حسن سے لوح اور قلم بن گئے، نور امام حسین سے ملائکہ، کل کے کل ملائکہ، اور ساری جنتیں بنی کس کے نور سے؟ امام حسین علیہ السلام کے نور سے. ایک بلند آواز سے درود پڑھیں. بس اب نتیجہ آ گیا. اچھا بولا اس کے بعد اس کو فرماتے ہیں جس نے سوال کیا تھا اس کو مسلسل جواب دے رہے. فرماتے ہیں کہ مقصد الملائکہ، ملائکہ خلق ہو چکے تھے، بل لا یعلمون تسبیحا والتقدیسا والتمجیدا والتحلیل. لیکن نہ جانتے تھے کہ تسبیح کیا ہے، تقدیس کیا ہے، تمجید کیا ہے، تحلیل کیا ہے. پیدا ہو چکے تھے ملائکہ لیکن کچھ نہیں جانتے تھے.
کہ اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، تقدیس کیسے کرنی ہے، تمجید کیسے کرنی ہے، تحلیل کیسے کرنی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میرے مولا فرماتے ہیں کبرنا، ہم نے اللہ کی تکبیر بلند کی اور کہا اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ وَكَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ لِتَكْبِيرِنَا، ملائکہ نے ہم سے تکبیر سنی اور سننے کے بعد کہا اللہ اکبر۔ جب ملائکہ پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، تکبیر کس نے سکھائی؟ 14 کے نور نے۔ کبرنا وکبرت الملائکہ، ہم نے تکبیر بلند کی تو ملائکہ نے ہم سے سنا اور سن کے کہا اللہ اکبر۔ سبحنا وسبحت الملائکہ، ہم نے اللہ کی تسبیح کی سبحان اللہ، اور ہم سے سن کے ملائکہ نے کہا سبحان اللہ۔ حمدنا، ہم نے اللہ کی حمد بیان کی۔ وحمدت الملائکۃ لتحمیدنا، ملائکہ نے ہم سے اللہ کی حمد سنی الحمدللہ، انہوں نے سن کے کہا الحمدللہ۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ ہم پڑھاتے گئے، ملائکہ سیکھتے گئے۔ سارے مجمع کی توجہ میری طرف۔ مولا فرماتے ہیں ہم سکھاتے گئے، وہ سیکھتے گئے۔ کون؟ ملائکہ۔ ہم پڑھاتے گئے، وہ پڑھتے گئے۔ ہم سکھاتے گئے، وہ سیکھتے گئے۔ ہم تسبیح پڑھتے گئے، وہ بھی تسبیح پڑھتے گئے۔ ہم نے تکبیر کہی، انہوں نے تکبیر کہی۔ آگے آگے ہم پڑھتے گئے، پیچھے پیچھے وہ سیکھتے گئے۔ مولا فرماتے ہیں جو سکھائے وہ ہوتا ہے استاد، اور جو سیکھے وہ ہوتا ہے شاگرد۔ جو سکھائے وہ کون ہوتا ہے؟ استاد، اور جو سیکھے وہ کون ہوتا ہے؟ شاگرد۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملائکہ آدم کے دروازے پر نہیں رکتے، نوح کے دروازے پر نہیں رکتے، ابراہیم و اسماعیل کے دروازے پر نہیں رکتے، یہ عیسیٰ موسیٰ کے دروازے پر نہیں رکتے، مگر جب ہم 14 کے یہ دروازوں پر آتے ہیں، پہلے دستک دیتے ہیں، پھر اجازت، پہلے دستک دیتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، پھر داخل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نحن معلم الملائکہ، اس لیے کہ ہم ان کے استاد ہیں، یہ ہمارے شاگرد ہیں۔ نتیجہ نکل گیا، کوئی نہ کچھ معرفت آپ کو حاصل ہوگی کہ جبریل نہیں ان کو پڑھاتے ہیں۔ سنتے ہو نا کہ جبریل کون ہے ان کو پڑھانے والا؟ ان کو تو اہل بیت نے امن سکھائی، تسبیح سکھائی، سارا کچھ سکھایا۔ اہل بیت ان کے استاد ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اور نتیجے بڑے خوبصورت جو ہے تقریر کے وہ آپ کی خدمت میں آتا۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتلائے کہ یہ جو 4 تن ہیں، 5 بیٹے تھے تو چادر کے نہیں تھے، جو 4 تن ہیں پیغمبر کو شامل کر لیں تو 5 بنتے ہیں، اگر پیغمبر کو نکالیں تو باقی 4 بنتے ہیں۔ آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ان کا تعارف کروایا کہ نہیں کروایا؟ کروایا ہے۔ 1400 سال کے بعد یہ بات ہمارے تک پہنچی، تو کیا اس وقت کے لوگ نہیں جانتے؟ مولا امیر کا ہاتھ پکڑ کر 125 صحابہ کے سامنے حضور نے کھڑا نہیں کیا۔ کون نہیں جانتا تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا من قلت مولا ہو بہذا علی ہو، دیکھا تھا، سنا تھا، دکھایا تھا نا، تعارف کروایا تھا نا۔ اچھا، آج 1400 سال کے بعد شیعہ سنی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کبھی کلما دخل، جب بھی فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہا حضور کے سامنے آتی ہے تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو سنا ہے نا، صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب کبھی بھی جناب فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسنین، یہ دو وصیاں تو آگے نا، ایک ہاتھ پکڑ کے بلند کیا 1.25 لاکھ کے سامنے، اور بے شمار فضائل اس کے سمائے جس سے آج کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر ان فضائل کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ حضور نے اور کوئی کام نہیں کیا، صرف فضائل علی پڑھے، اتنے بے شمار فضائل۔ اور پھر یہ کہہ کے چلے گئے
کہ اگر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، یہ سارے سمندر سے ایک بن جائے، دن انسان سارا کچھ لکھنے والا ہو تو علی کے فضائل کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور نے جو خود ارشاد فرمایا، سنی شدہ کتابوں میں انبار لگے ہوئے، انہیں بھی شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنے بے شمار فضائل ہیں میرے مولا کے۔ بڑا تعارف کروایا، پاک بی بی کا تعارف کروایا، ہر موقع پر تعارف کروایا، حسنین کا تعارف۔ کبھی جناب جمعے کے خطبے میں پاؤں الجھا تو جناب خطبہ چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھ رہے حسین آ کے جناب کو اس پر سوار ہو جاتے ہیں، تعارف کروایا حسین۔ اچھا جو خطبہ دے رہے تھے اس کو چھوڑ دیا، حسین کو گود میں بٹھایا اور فرمایا کہ پہچانو کہ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ اور اس کے بعد حضور ان کو کاندھوں پر بٹھا دیا، حسنین۔ اور مدینے کی گلیوں میں لوگوں نے، صحابہ کرام نے چلتے ہوئے دیکھا ہوا، یہاں تک ہے کہ ایک بڑی مشہور شخصیت ہے، اس نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو بہت اچھے ہے۔ تعارف کروایا کہ نہیں کروایا؟ یہ اتنی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کی؟ اس لیے پیش کی ہے، اللہ دارو، ادھر حضور کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر امت جو تھی اس کی آنکھیں بند ہوئی۔ انصاف کرنا، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ جہاں رہتے ہیں، اگر کوئی غریب سے غریب بندہ بھی فوت ہو جائے نا تو اس کے آس پاس والے، جاننے والے بہت سارے لوگ کچھ ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھے تھے کہ کائنات کا سب سے بڑا نبی، جس سے کوئی بلند نبی نہیں ہے، نبی اعظم جس پر نبوت تمام ہوگی، اس کی شہادت پر تو مدینے میں احرام ہوگا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو مدینے کے اندر احرام ہوگا اور سارا عرب جو ہے وہ ٹوٹ کر مدینے کے اندر آ گیا ہوگا، اس لیے کہ حضور کی شہادت ہوگی، حضور کا وصال ہو گیا۔ لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں سناٹا تھا، سناٹا، بالکل بازار خالی تھے، لوگ، ایک دارہ تھا جس کا نام سقیفہ ہے، وہاں جمع ہو گیا حضور کو زندہ لاش کو چھوڑ کر۔ حضور ابھی دفن نہیں ہوئے تو امت جو تھی وہ ساری کی ساری کہاں جمع ہو گئی؟ سقیفے میں۔ ایک گھر تھا جس میں رونے کی آواز بلند تھی، ایک بیٹی اپنے باپ کو رو رہی تھی۔ میری بہنوں، میری ماں، میری بیٹیوں، یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ بی بی کے جملے ہیں۔ بی بی کو حسرت رہی، بی بی روزانہ پوچھتی تھی امیر المومنین سے کہ مولا کیا کوئی میرے بابے کا پرسہ دینے آیا؟ ہر روز مولا کہتے کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ بی بی کے دل میں حسرت تھی، میری ماں بہنوں، کہ مجھے کوئی پرسہ دینے کے لیے آیا۔ آج بی بی سے کہو کہ بی بی ہم 1400 برس کے بعد آئے ہیں، تو ہماری طرف سے پرسہ قبول ہو۔ آج آپ نے بیوی کو پرسہ دینا ہے، ان کے بابے کا اور ان کے شہزادے کا، دو ہستیوں کا پرسہ دینا ہے، اور اس طرح پرسہ دو جس کا پرسہ دینے کا حق ہے۔ چیخ چیخ کے، رو رو کے پرسہ دو جناب سیدہ کو ان کے بابے کا، سب سے پہلے ان کے بابے کا پرسہ تو اس لیے کہ بی بی ترستی چلی گئی کہ کوئی اسے پرسہ دینے کے لیے آئے۔ روزانہ پوچھتی تھی کہ مولا کوئی پرسہ دینے کے لیے آیا، ہر روز مولا فرماتے کہ آج بھی کوئی نہیں آیا، آج بھی کوئی نہیں آیا۔ ایک دن بی بی نے کہا کہ یا علی میرے بابے کا پرسہ دینے کے لیے آیا۔ علی بی بی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا کہ اگر آج میں نے کہا نا کوئی نہیں آیا تو آج ہو سکتا ہے اس کی روح پرواز کر جائے۔ علی نے کیا کام کیا؟ سر سے ماما اتارا، سامنے رکھا، کہا کہ ذرا تم مجھے پرسہ دو، میں تجھے پرسہ دیتا ہوں۔ کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا۔ عزادارو امت نے اس طرح منہ موڑا، اس طرح آنکھیں پھیر لی کہ ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ
کہ بیوی پر اتنے ظلم ہو گئے کہ بیوی ایک جملہ کہے گی جس کے اندر سارا مسائل بند ہے. اپنے بابے کی قبر کی طرف جو انگلی سے بیت الحزن میں کھڑے ہو کے اشارہ کرتی تھی اور کہتی تھی ان کنتا تسمع صرختی و ندایا، بابا اگر تو میرے چیخنے کو، میرے چلانے کو، میرے کرلانے کو سن رہا ہے تو میں اپنا دکھ بیان کرتی ہوں. یہ قیامت تک بیوی کا دکھ بیان کیا جائے گا، اس میں سارا مصائب ہے. بیوی نے کہا سبت علیہ مصائب، بابا مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے تیرے جانے کے بعد. سبت علی ایام سرنا لیالیا، اگر یہ غم یہ دکھ چمکتے ہوئے دنوں میں پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جائے. کبھی گھر جا کے اس کو سوچنے ان جگنوں کو کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر روشن دنوں پہ پڑ جاتی، اگر روشن دنوں پہ پڑ جاتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی. عزادارو رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، آپ توجہ فرمائیں گے اور پرسہ دیں گے ہم مل کے جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں صرف اکیلی جناب فاطمہ زہرا نہیں ہے، وہ جس کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا وہ بھی اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہوا ہے. کچھ بیویاں شام چھوڑ کے آئی ہوئی ہیں، کوئی بقیہ چھوڑ کے آئی ہوئی ہے. پرسہ دینے میں بخل نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا آپ کی شکل کیسے لگ رہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے دائیں بائیں کون بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کا کوئی مرتا ہے تو کس طرح شکل دیکھ آپ نے کہ کیسے بن رہی ہے. اس طرح پرسہ دو پاک بیوی کو، اس کے بابے کا، اس کے شہزادے کا. عزادارو اب میں مصائب شروع کر رہا ہوں کہ بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کے 3 بیٹے تھے. بڑے آرام سے سنتے رہو اور روتے رہو. آج بڑا ہی غم کا دن ہے، بڑا غم کا دن ہے. 2 شہادتیں ہیں، ایک نبی اعظم کی اور ایک امیر حسن کی. امیر حسن علیہ السلام کی ایک شہادت ہے اور ایک حضور کی شہادت ہے. عزادارو بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کے 3 بیٹے تھے. ایک بیٹا دنیا میں آنے سے پہلے شہید کر دے ہیں. 2 بیٹے دنیا میں آئے، ان میں ایک بیٹا زہرا کا امیر تھا، ایک بیٹا غریب تھا. اور حضور نے بھی کئی مرتبہ فرمایا کہ میرا حسن بیٹا امیر ہے اور میرا حسین بیٹا غریب ہے. عزادارو بی بی زہرا کا ایک بیٹا امیر تھا، ایک بیٹا غریب تھا. ذرا میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دوں اگر جملہ برداشت کر سکو کہ امیر کون ہوتے ہیں اور غریب کون ہوتے ہیں. عزادارو جو زہرا کا امیر بیٹا تھا، امیر سمجھ کر امت نے 2 کفن پہنا. امیر سمجھ کر 2 کفن پہنا. اور جو غریب بیٹا تھا 3 دن تک اس کو کفن نہیں ملا. عزادارو امیر حسن، زہرا کا شہزادہ امیر حسن، جانتے ہو آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ کو زہر دیا گیا، زہر کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی. عزادارو بڑی توجہ کے ساتھ مسائل سنتے رہو، انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے. زہر کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو زہر دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا مگر اس کا اثر نہیں ہوا. اب یہ جو زہر منگایا گیا یہ روم سے منگایا گیا، روم سے یہ شام آیا اور شام سے اس کو مدینہ بھیجا گیا. عزادارو میرا روزہ دار امام، میرے امام نے روزہ رکھا ہوا تھا. جب روزہ افطار کیا، جودہ بنت اشج جو آپ کی بیوی ہے وہ شربت لے کے آئی، اس میں زہر ملا ہوا تھا. اس نے کہا کہ مولا اس کے ساتھ افطار کریں. مولا نے ایک گھونٹ پانی کا پیا اور اس کے بعد گلاس واپس کر دیا. اس نے کہا کہ مولا اور پیے. کہا تیرا مقصد پورا ہو جائے گا، اسی کے ساتھ تیرا مقصد پورا ہو جائے گا. تھوڑی سی وضاحت میں تو رونے والوں، وہ جو زہر بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا زہر ہلاہل. یاد رکھنا، زندگی میں زہر کا نام یاد رکھنا. جو امام حسن کو زہر دیا گیا اس کا نام تھا زہر ہلاہل. کیا نام تھا؟ زہر ہلاہل. اور جس نے بھیجا تھا اس نے 7 تحریر بھیجی تھی. اس نے یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ کسی انسان کو زہر نہ دینا، یہ پتھر توڑنے کے کام آتا ہے. اور کہا جاتا ہے کسی اگر دریا میں
میں پھینک دیا جائے، جہاں تک اس کا اثر نہ آئے مجریہ فوراً تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ امام کو وہ زہر پلا دیا گیا۔ امام نے ایک مرتبہ دیکھا جودہ کی طرف اور کہا تو نے اتنا بھی نہ سوچا کہ میرا بیٹا قاسم صرف 3 سال کا ہے، تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ میرا بیٹا اس عمر میں یتیم ہو جائے گا، کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا، کیا میں نے تجھ پر ظلم کیا؟ امام کا اتنا روب تھا، اس روب کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے وہ گلاس گرا اور اس کا جو پانی تھا جب زمین پر پڑا تو اس میں سے دھواں نکلنے لگا۔ عزادارو اب دیکھو کہ وہ کتنا ظالم زہر تھا جو اس نے دیا تھا۔ عزادارو کتنا ظالم زہر تھا جو اس نے دیا تھا۔ مولا کو زہر دے دیا گیا۔ عزادارو جب زہر مل گیا میرے مولا کو تو میرے مولا کی حالت خراب ہونے لگی، زہر اپنا اثر کرنے لگا۔ بڑا خطرناک زہر تھا جو مولا نے پی لیا۔ عزادارو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، شاید آپ اس کو سمجھ جائیں کہ مولا امیر حسن ہے نا، وطن بھی اپنا تھا، شہر بھی اپنا تھا۔ مولا اپنے گھر سے نکلے دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے نانے کے روزے پہ آئے، اور یہ آخری نماز باجماعت ہے جو مولا نے ادا فرمائی۔ 2 نمازیں مولا حسن کے لیے بڑی مشکل تھی۔ ایک وہ نماز جو بابے کے سر پر زخم لگنے کے بعد بابے نے کہا تھا بیٹا حسن جماعت کراؤ، جناب حسن نے جماعت کرائی لیکن دل پر چھریاں چل رہی تھی، اور آج جو جماعت کرائی آج دل زہر سے چھلنی ہو رہا تھا۔ عزادارو زہر دل سے چھلنی ہو رہا تھا، زہر سے اتنا اثر ہو گیا تھا کہ مولا جو ہے مولا کا رنگ زرد ہو گیا۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے جب سارے لوگ چلے گئے تو مولا نے تلاوت قرآن شروع کی۔ یہ آخری تلاوت تھی امام حسن علیہ السلام کی جو نانے کے روزے پر بیٹھ کر مولا فرما رہے تھے۔ اس تلاوت کو پرندوں نے نکل کے سنا اور کہتے تھے کہ مولا حسن کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، تلاوت سن لو پھر یہ آواز نہیں آئے گی۔ اور مولا آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے کہ نانا ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو، نانا ہو سکتا ہے کہ میری آخری تلاوت ہو میں نہ آ سکوں۔ امام کا چہرہ زرد ہو گیا، مسجد سے اٹھے، روزے سے اٹھے، پھر دیواروں کا آسرا اور سہارا لیتے ہوئے عزادارو گھر آئے۔ دروازے پر آ کر دستک دی تو ایک مرتبہ جناب ام فروا آئیں، دروازہ کھولا، امام کے چہرے پر نظر پڑی تو چہرہ زرد تھا۔ ام فروا نے کہا کہ لگتا ہے خیر نہیں ہے۔ کہا ام فروا جلدی میرا بستر بناؤ، مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور اس کا اثر شروع ہو چکا ہے۔ عزادارو ام فروا نے بستر بنایا، امام اس پر لیٹ گئے۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، برداشت کر لینا، جس کو زہر مل جاتا ہے 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو پانی بہت زیادہ پیتا ہے، دوسرا تڑپنے کے لیے جگہ مانگتا ہے کہ بھی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں آسانی کے ساتھ تڑپ سکوں۔ عزادارو میرے مولا حسن نے تڑپنا شروع کیا، کبھی دائیں کبھی بائیں، بائیں کروٹ کبھی تڑپتے، کبھی دائیں کروٹ تڑپتے۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں فروا میرا دل جل رہا ہے، میرا کلیجہ جل رہا ہے، میرے حسن بیٹے کو، میرے قاسم بیٹے کو ذرا مجھے دے دو۔ عزادارو 3 سال کا قاسم سو رہا تھا، جناب ام فروا اٹھا کر لائیں، آ کر بابے کے سینے پر اس کو لٹا دیا، آنکھیں بند تھی، کہتا ہے امی جان یہاں جگہ بہت گرم ہے۔ ام فروا نے کہا یہ تیرے بابے کا سینہ ہے اور صرف آج کی رات ہے، تیرے بابے کو زہر مل گیا ہے۔ عزادارو میرے مولا کا 3 سال کا بیٹا گلے سے لگا کے کبھی منہ چومتے تھے، کبھی رخسار چومتے تھے، کبھی پیشانی چومتے تھے، کبھی سر چومتے تھے، کبھی دائیں بازو چومتے تھے، کبھی بہرا کا بازو چومتے تھے۔ ایک مرتبہ قاسم کی آنکھیں کھلی تو کہا بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کا چہرہ زرد ہے۔ کہا بیٹا مجھے زہر مل گیا ہے۔ بیٹا تیرا مقدر۔ عزادارو میں غریب اور امیر کا فرق بتلاؤ، غریب کسے کہتے ہیں، امیر کسے کہتے ہیں؟ جس کا بیٹا 3 سال کی عمر میں اپنے باپ کو زہر پی
کر تڑپتا ہوا دیکھے اسے امیر کہتے ہیں، اور جس کی بیٹی 4 سال کی عمر میں زیر خنجر اپنے بابے کو سر پہ کھا کے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے اور ترلے کرتی رہی، میرے بابے کو نہ مار نہ مار، میرا بابا بہت پیاسا ہے۔ کبھی گالی کو روک کے پکارتی تھی، چچا گالی میرا بابا اکیلا ہے۔ اس کو 4 سال کی بیٹی جس کا سر قلم ہوتے ہوئے دیکھے اسے غریب کہتے ہیں۔ عزادارو آدھی رات ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، زہر کا اثر جو تھا بڑا شدید اثر شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کوئی ہو جو میری بہنوں کو خبر کر دے، کوئی ہو جو میری بہنوں کو خبر کر دے۔ ہاتھ جوڑ کے میں فرما کہتی ہے مولا میں جا کے خبر کرتی ہوں۔ میرا مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میرے منہ سے میرا جگر کٹ کٹ کے باہر نکلے گا۔ یہ قاسم بہت چھوٹا ہے، یہ ٹکڑے نہیں سنبھال سکے گا، اس لیے آپ نہ جاؤ۔ مولا پھر کون جائے؟ کہا قاسم کو میرے سامنے لاؤ۔ میں فرما کہتی ہیں مولا یہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ کیسے بتلائے گا؟ آپ نے فرمایا قاسم کو میرے سامنے لاؤ۔ جب قاسم آ گئے تو بی بی نے کیا کام، مولا نے کیا کام کیا کہ آپ نے ہاتھ سے کر جار کیا، اس کے سر میں خاک ڈالی، اس کی آستینیں الٹ دی۔ تو کہا فرما نے کہا کہ یہ مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جب یہ جائے گا میری بہن کو خود پتا چل جائے گا، یہ بتائے نہ بتائے اسے خود پتا چل جائے گا۔ اللہ دارو یہ جملہ برداشت نہ کر سکو گے۔ میرے مولا نے قاسم سے کہا قاسم بیٹے جا کر دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، انتظار کرنا، جب میری بہن تہجد کے لیے بیدار ہوگی تو اس وقت دروازہ کھٹکھٹانا، اس وقت پیغام دینا۔ اللہ جملہ کہوں برداشت کر لو گے؟ مولا نے فرمایا ابھی حسین کے قتل ہونے سے بہت جگانا ہے، اسے سونے دو، تہجد کے وقت اٹھے گی، انتظار کرنا اور اس وقت اسے بتلا دینا۔ عزادارو کتنے بچے ہوں گے 3 سال کے آپ کے گھروں میں؟ 3 سال کا بچہ جب آیا جعفر تیار کے دروازے پر آ کر سر کی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ چھوٹے بچہ تھا نا، بابے کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ عزادارو سر کی ٹیک لگا کے رونے لگا، رو کے کہتا تھا بابا جلدی آنکھیں بند نہ کرنا، بابا جلدی کرنا، مجھے آ لینے دینا، بابا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بابا جلدی جلدی آنکھیں بند نہ کرنا۔ رو رہا تھا اور سانس یہ جملے کہہ رہا تھا، یہ جملے جناب فضا کے کان میں پڑے۔ کہا شہزادی دروازے پر کوئی بچہ رو رہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ آواز قاسم کی آواز ہے۔ تو جناب زینب نے کہا کہ ٹھہرو میں خود دروازہ کھولتی ہوں۔ عزادارو جناب زینب آئی، دروازہ کھولا، 3 سال کا بچہ جناب سیدہ کے قدموں پہ گر گیا۔ جناب زینب نے قاسم کو اٹھایا، منہ کے برابر لائی اور دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، سر میں خاک ہے، گریبان چاک ہے۔ تو بی بی پوچھنے لگی قاسم تجھے کس نے رلایا ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تیرے سر میں خاک کس نے ڈالی؟ تیرا گریبان کس نے چاک کیا ہے؟ تیری آستینیں کس نے الٹی ہیں؟ تو کہا پھوپھی اماں میرے بابے کو زہر مل گیا ہے، جلدی چل میرے بابا کی آنکھیں نہ بند ہو جائیں، جلدی چلے۔ اور کہنے سے بابا انتظار کرنا ہم آ رہے ہیں۔ عزادارو ذرا ٹھہر کے جملہ سننا۔ بی بی نے جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بہن ام کلثوم اپنی چادر اوپر لو، اپنا برقع اوپر لو، میرا برقع لے آؤ۔ عزادارو دونوں بیویوں نے برقع پہنا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ امام حسن کے گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ امیر اور غریب کا ایک فرق اور سمجھ لو کہ بھائی کی موت کی خبر سن کر اگر زینب برقع لے کر آئے، جس بھائی کی موت کی خبر سن کر زینب برقع پہن کر آئے اسے امیر کہتے ہیں، اور جس کی موت کی خبر سن کر
تھا اسے غریب کہتے ہیں۔ عزاداروں بیویاں تیز تیز قدم چلتی ہوئی آئی، جب امام حسن کے حجرے میں پہنچی منظر بڑا قیامت خیز تھا۔ کیا دیکھا کہ حسن کے ٹکڑے، دل کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے۔ ایک اور حنین اور غریب کا فرق سمجھ لو، اور ایک جس کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو کے منہ سے باہر آئے اسے امیر کہتے ہیں، اور جس کی لاش پر گھوڑے دوڑا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اسے غریب کہتے ہیں۔ عزادار و سارے رشتہ دار حسن کے اکٹھے ہو گئے، بہنیں آ گئی، بھائی آ گئے۔ امام حسن نے آنکھیں کھولی، دائیں طرف بہنیں بیٹھ گئی، بائیں طرف بھائی بیٹھ گئے۔ عزاداروں بہنوں کو بھی دیکھا، ایک ایک کو دیکھا، ایک ایک کو پکارا، بھائیوں کو دیکھا، ان کو پکارا۔ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں اے عباس نظر نہیں آتے، تو بتلایا گیا کہ جب سے اسے پتہ چلا ہے آپ کو زہر مل گیا، عباس دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے قاتل کا نام بتلائے کہ کس نے قتل کیا ہے، کس نے زہر دیا ہے۔ بس عزاداروں آخری جملے ہیں۔ عزاداروں امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ عزاداروں یہ جملہ آپ کیسے برداشت کریں گے کہ غریب کی جھولی میں امیر حسن کی روح پرواز کر گئی اور مدینے میں قوال گونجی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرش پہ زلزلہ آ گیا، حوروں کے بال کھل گئے، ملائکہ کی ہاتھوں سے تسبیح چھوٹ گئی۔ عزاداروں آواز آنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں بس آخری جملے ہیں۔ بھائی موجود تھے نا، بھائیوں نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ ارے یہ بھی اور امیر اور غریب کا فرق ہے کہ جس کے بھائی موجود ہوتے ہیں غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، جنازہ بھی اٹھاتے ہیں۔ جس کو غسل دیا جائے، جس کا جنازہ پڑھا جائے، جس کو دفن کیا جائے وہ امیر ہوتا ہے، اور جو 3 دن بغیر غسل کفن دفن کے پڑا رہے اسے غریب کہتے ہیں۔ عزاداروں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ بس آخری جملہ ہے، جنازہ تیار ہو گیا تو جنازہ لے کے قبرستان کی طرف چلے۔ عزاداروں جنازے کے آگے امام حسین جا رہے تھے، لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا ہوا تھا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا، لیکن یہ ہجوم جنازے کے لیے نہیں تھا، یہ جنازہ روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ عزاداروں جب جنازہ قریب پہنچا، ایک ظالم نے رمال ہلایا، جب کمانوں سے تیر نکلنا شروع ہو گئے، جنازہ کبھی آگے جاتا تھا کبھی پیچھے جاتا تھا، تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ عزاداروں ایک مرتبہ غازی عباس نے کہا محمد حنفیہ میں تلوار لے کے آتا ہوں۔ عزاداروں غازی عباس دوڑتے ہوئے گھر آئے، آ کر قبضے پر ہاتھ رکھا، تلوار ہاتھ میں لی۔ زینب نے گھبرا کے کہا بھائی عباس قبرستان میں تلوار کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی عباس قبرستان میں تلوار کی ضرورت کیا ہے؟ تلوار لے کے آئے، آگے منظر کیا تھا، جنازہ کبھی آگے جاتا تھا کبھی پیچھے آتا تھا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، جنازہ کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے آتا۔ حسین کبھی جنازے کی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی آگے ہاتھ اوپر کے کہہ کے کہتے تھے نہ مارو میرا امیر بھائی، نہ مارو میرا امیر بھائی۔
کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا